أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اور لقمان علیہ السلام کی کیا نصیحت ہے جو اللہ نے قرآن میں بیان کی؟ اچھا، سورہ لقمان میں تفسیر میں ایک بات جو چھوٹ گئی تھی، کیوں اللہ نے سورہ لقمان نازل کیا؟ اب ایک سوال یہ اٹھتا ہے نا، کیوں اللہ نے سورہ لقمان نازل کیا؟ کیا ریزن تھا؟ ایک شخص آیا جو کافر تھا، جس کا نام سوید بن صامت. اس کے ہاتھ میں ایک کتاب تھا. وہ کتاب لے کر آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آ کر کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے پاس جو قرآن ہے اس سے بہتر میرے پاس بھی ایک کتاب ہے، اس میں بھی اچھی اچھی باتیں ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا باتیں ہوں؟ اے سوید بتاؤ کہ تمہارے پاس جو کتاب ہے وہ کیا کتاب ہے جس میں اچھی اچھی باتیں ہیں؟ تو سوید وہ کہتا ہے کہ مجلۃ لقمان علیہ السلام، یہ لقمان علیہ السلام کی حکمت کی باتیں اس کتاب میں. تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھیے، لقمان علیہ السلام کی جو حکمت ہے اس سے بہتر قرآن ہے. لیکن وہ لقمان علیہ السلام کی بات جو نا، جب اس نے ذکر کیا تو اس وقت اللہ نے، اس وقت جو نا سورہ لقمان اللہ نے نازل کیا. تو اس وقت نبی کے زمانے میں مکہ مدینہ میں اس وقت جو ہے نا، لوگ لقمان علیہ السلام کی حکمت کی باتیں آپس میں بولتے تھے، آپس میں جو نا بولتے تھے لوگ. تو اسی میں جو ہے نا اس وقت جو ہے نا ایک شخص جو ہے نا ایک کتاب بھی رکھا تھا مجلۃ لقمان، جس میں لقمان علیہ السلام کی نصیحت تھی. تو وہی جو ہے نا لوگوں میں مشہور ہو گیا تھا. اس وقت اللہ نے سورہ لقمان نازل کیا. لقمان علیہ السلام کی نصیحت، خاص طور پر عربی زبان میں اس کے متعلق کئی کتابیں آپ کو ملے گی. وصایا لقمان اس ٹاپک کے تحت، اگر آپ انگلش میں بھی لکھیں گے گوگل میں، لقمان علیہ السلام کی نصیحت آپ کو مل جائے گی. لیکن عربی میں جو ہے نا وصایا لقمان اس کے نام سے جو ہے نا ٹاپک آپ کو ملے گی. سب سے پہلی جو نصیحت ہے لقمان علیہ السلام کی، شرک نہ کرنا. یہ پہلی نصیحت ہے. کسے؟ اپنے بیٹے، اسلام قبول کر لے ان کے بیٹے مسلمان تھے، ان کو نصیحت کرتے ہیں. یعنی کہ ایک مسلمان اپنے مسلمان جو بیٹا ہے اس کو نصیحت کر، چاہے وہ مسلمان ہو، تب بھی ہم جو نا اپنے بچوں کو بولے تم شرک نہ کرو. یہ پہلی نصیحت ہے لقمان علیہ السلام کی. دوسری نصیحت، لقمان علیہ السلام نے کہا کہ جہاں کہیں بھی ہو تم اللہ سے ڈرو، جہاں کہیں بھی. یا بنی، تم جہاں کہیں بھی رتی برابر بھی تم نیکی کریں گے اللہ اس کا بدلہ آپ کو دے گا. کہیں بھی آپ زمین اور آسمان میں، پہاڑ کے اندر، کہیں بھی تم رتی برابر بھی برائی کریں گے اللہ اس کا بدلہ آپ کو دے گا. اللہ سے ڈرو ہمیشہ، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتق اللہ حیثما کنت، اے لوگو تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈرو. یعنی کہ دوسری نصیحت تھی لقمان علیہ السلام کی، جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈرو. تیسری جو نصیحت ہے لقمان علیہ السلام کی وہ ہے نماز. یا بنی اقیم الصلاۃ، اے میرے بیٹے تم نماز کی پابندی کرو. نماز کا حکم دیتی ہے لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو. یہ تیسری نصیحت ہے. چوتھی نصیحت، امر بالمعروف والنہی عن المنکر، برائی سے روکنا، نیکی کا حکم دینا. یہ بھی ہمارا دین کا حصہ ہے، یہ بھی ہے. آج کوئی انسان برائی کرتا ہے اسے روکو، یہ اصل چیز، یہی دین ہے. یہی لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو سکھاتی ہیں. اے میرے بیٹے تم نماز پڑھو، ساتھ میں دوسروں کو نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو. پانچویں جو نصیحت ہے لقمان علیہ السلام کی وہ ہے صبر. آپ دین کا کام کریں گے، لوگ آپ کو تکلیف دیں گے، لیکن صبر کرو. جیسا کہ وتواصوا بالحق، جب آپ لوگوں کو حق بات بتائیں گے، وتواصوا بالصبر، ساتھ میں صبر بھی کرو. دین کے راستے میں ہوں گے تو تکلیف آئیں گے، لیکن تم صبر کرو. تو لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو جو پانچویں جو نصیحت ہے وہ ہے صبر کا. چھٹویں جو نصیحت ہے لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو کہتے ہیں کہ عاجزی اختیار کرو. کبھی گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے انسان کے اندر. جیسا کہ لقمان علیہ السلام نے کہا کہ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، کوئی غریب آ رہا آپ نہیں دیکھتی اسے، حقیر سمجھتے. لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو کہتے ہیں بیٹے تم عاجزی اختیار کرو. آپ کے اندر عاجزی ہے، ہم کیسے معلوم کریں؟ میرے اندر عاجزی ہے، میں کیسا معلوم کروں؟ تو عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اذا ظننت انك خيرا من، اگر آپ یہ گمان کرتی ہیں کہ میں اس سے بہتر ہوں، آپ یہ گمان کرتی ہیں کہ میں اس سے بہتر ہوں، تو گویا کہ آپ کے اندر گھمنڈ ہے. میں یہ گمان کرتا ہوں کہ میں زید سے میں بہتر ہوں، تو میرے اندر گھمنڈ ہے. تو یہ لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو کہتے ہیں کہ بیٹے تم عاجزی اختیار کرو. اچھا، ساتویں جو نصیحت ہے لقمان علیہ السلام کی، اکڑ کر مت چلو. اکڑ کر مطلب
پیسے کے گھمنڈ سے خوشی خوشی چلنا یہ اللہ کو کبھی پسند نہیں. جیسا کہ بنو اسرائیل میں ایک شخص بڑے اکڑ کر اچھے کپڑے پہن کر گھمنڈ سے چل رہا تھا, خسف بھی, اللہ نے اس کو زمین میں دھسا دیا. فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ, قیامت تک زمین میں دھستا رہے گا. یہ لقمان علیہ السلام کی 7ویں نصیحت ہے, انسان گھمنڈ اور اکڑ سے انسان کو نہیں چلنا چاہیے. 8ویں جو نصیحت ہے لقمان علیہ السلام کی اپنے بیٹے سے, آواز پست رکھو. ان کے بعض لوگوں کی آواز میں گھمنڈ ہوتی ہے, معلوم ہوتا ہے آواز میں خود. لقمان علیہ السلام کہتے ہیں کہ میرے بیٹے تم آہستہ بات کرو, تمہاری آواز میں گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے, تم آہستہ جو نا لوگوں سے بات کرو. یہ 8ویں نصیحت ہے. ایک اور جو نصیحت ہے لقمان علیہ السلام کی, وہ جو چھوٹ گیا تھا, بر الوالدین, والدین کے ساتھ حسن سلوک. جیسا کہ وہ وصینا الانسان بوالدیہ, والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا, ان کے اچھے اخلاق کے ساتھ ان کو پیش آنا, یہ والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے. اگر آپ کی وجہ سے اگر والدین روتی ہیں, گویا کہ آپ والدین کے نافرمان ہیں. آپ بیٹا یا بیٹی جس کی وجہ سے آپ کے والدین روتے ہیں, سمجھو کہ یہ بیٹا بیٹی اپنے والدین کے نافرمان. جیسا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, البکا من حقوق الوالدین, اگر والدین آپ کے واسطے روتی ہیں تو آپ نافرمان. یہ لقمان علیہ السلام کی 9 نصیحت ہے جو مشہور ہے. ایک, شرک نہ کرو. دوسرا, جہاں کہیں بھی اللہ سے ڈرو. تیسرا, نماز کی پابندی کرو. چوتھا, نیکی کا حکم دیا کرو. 5واں, صبر کرو. 6واں, عاجزی اختیار کرو. 7واں, گھمنڈ سے مت چلو. 8واں, اپنی آواز آہستہ بات کرو. 9واں, والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. یہاں الحمدللہ ہمارا لقمان علیہ السلام کا جو قصہ جو ہے نا وہ ختم ہوا. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.